اللہ تعالیٰ کے گھر سے آذان کی آواز آتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم کامیابی ڈھونڈتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی نماز کے اندر رکھی ہے، تم نماز تو پڑھ کے دیکھو، تمہیں آخرت بھی ملے گی، اس کے علاوہ دنیا کی راحت، دنیا کا سکون، دنیا کا مال و دولت، جو کچھ تم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد کتنے لوگ جاتے ہیں؟ صرف کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس آواز کو سنتے ہیں اور نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اس نماز میں دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گناہ کرتے رہتے ہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ نماز ان گناہوں کو دھو دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ پھر گناہ کرتے رہتے ہو، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتے ہو تو وہ ظہر کی نماز بھی ان گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی پھر گناہ کرتے ہو، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہو تو عصر کی نماز بھی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ تم گناہ کرتے ہو پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہو تو وہ مغرب کی نماز بھی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ پھر گناہ کرتے ہو، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہو، عشاء کی نماز بھی گناہوں کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد تم سو جاتے ہو اور تمہارے جاگنے تک کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو ان نمازوں کا خاص طور پر مغرب کی نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یقیناً اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ یہ گناہوں کی معافی آپ کو تب ہی حاصل ہوگی جب آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، مؤذن کی آواز پر لبیک کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے۔ پھر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے کہ گناہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس مغرب کی نماز کا دوسرا